اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مجوسی کا واقعہ اور اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ناراضگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور مدعو فرما کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک رات حسب عادت آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک 80 سال کا بوڑھا کھڑا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بے حد بھوک لگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا ضرور ضرور۔ اس بوڑھے کو کہا کہ ہاتھ دھو لیں اور کھانا منگوایا اور کہا بسم اللہ کیجیے۔ وہ بوڑھا بولا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے، بوڑھے کی بہت بے عزتی کی اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ بوڑھا چلا گیا اور فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بولے اللہ نے فرمایا ہے اے ابراہیم علیہ السلام منکر تو وہ میرا ہے، میں نے تو 80 سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا، 80 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے نہیں مانتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود 80 سالوں میں میں نے اس کو ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے، تھوڑی دور گئے تھے تو وہ مل گیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لو، آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ مجوسی بولا کہ وہ کون؟ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا اور خوبصورت شکل میں ڈھالا، اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگا اور بولا کیا کہنے ہیں تیرے رب کے اے اللہ کے بندے، تیرے رب کا تو اخلاق بہت اعلیٰ اور عظیم ہے، میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں رنگ، نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے